تفتحنا افتح نفتح شاباش. يفتح يفتحان يفتحون تفتح تفتحان يفتحنا تفتح تفتحان تفتحون تفتحين تفتحان تفتحنا افتح نفتح افتح نفتح. شاباش، گڈ. جی برہان بھائی. جی یفتح یفتحانی یفتحون تفتح تفتحانی یفتحنا تفتح تفتحانی تفتحون تفتحین تفتحانی تفتحنا افتح نفتح. شاباش. پھر یفتح یفتحانی یفتحون تفتح تفتحانی یفتحنا تفتح تفتحانی تفتحون تفتحین تفتحانی تفتحنا افتح نفتح. افتح نفتح. شاباش. جی مبشر صاحب، مبشر صاحب، مبشر صاحب. جی السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یفتح یفتحانی یفتحون تفتح تفتحانی یفتحنا تفتح تفتحانی تفتحون تفتحین تفتحانی تفتحنا افتح نفتح. یفتحانی یفتحون یفتح یفتح یفتحانی یفتح یفتح یفتحانی یفتحون تفتح تفتحانی یفتحنا تفتح تفتحانی تفتحنا تفتحون تفتحین تفتحانی تفتحنا افتح نفتح. شاباش شاباش. جی ماشاء اللہ. اور کون ہے؟ جی برہان بھائی ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی سر میں نے ابھی سنایا نا، دوبارہ سنا. نہیں بس ٹھیک ہے. احتشام صاحب السلام علیکم. احتشام صاحب، احتشام طارق. برہان بھائی نے سنا دی، اب آپ کی باری. وعلیکم السلام. جی گردان سنائے اب. کون سی والی؟ یفتح والی. یفتح. جی یفتح یفتح یفتحان یفتحون تفتح تفتحان یفتحنا تفتح تفتحانی تفتحون تفتحین تفتحانی تفتحنا افتح نفتح. شاباش. یفتح یفتحان یفتحون تفتح تفتحان یفتحنا تفتح تفتحانی تفتحون تفتحین تفتحانی تفتحنا افتح نفتح. افتح نفتح. شاباش ماشاء اللہ بہت خوب. جی علی احمد صاحب، علی احمد صاحب، علی احمد صاحب سنائیں. علی احمد صاحب. عبد المجید بھائی. عبد المجید صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی برہان بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی بات آ رہی ہے. ہاں تو عبد المجید صاحب سنائیں گردان. مائک میوٹ ہے آپ کا عبد المجید صاحب. عبد المجید صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے. علی احمد صاحب رہتے ہیں آپ سنائیں علی احمد صاحب. جی جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یفتح یفتح یفتحون تفتح تفتحانی یفتحنا تفتح تفتحانی تفتحین تفتحون تفتح دوبارہ تفتحین مسٹیک ہو رہی. دوبارہ یفتح یفتحان یفتحون یفتحون تفتح تفتحانی یفتحنا تفتح تفتحانی تفتحون تفتحین تفتحون تفتحین تفتحان. کیا ادھر آتا مفتی صاحب؟ تفتحین کے بعد تثنیہ تفتحین تفتحان تفتحنا. تفتحنا افتح نفتح. افتح نفتح. مجہول 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 تفت یفتح یفتح یفتحان یفتحون تفتحانی یفتحون تفتح تفتحانی یفتح تفتح تفتحانی تفتحین تفتحنا.
ابھی دوست سنا رہے، ابھی تھوڑا سا دیکھ لیں مزید، ابھی 5 منٹ کے بعد میں آپ سے سنتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ صحیح. تو ابھی ذرا دیکھ لیں، جو دوست پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. ٹھیک. جی عبد المجید صاحب، عبد المجید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیں. جی جی پتا معذرت، وہ میرا نا سر فون میں تھوڑا پتہ نہیں کیا پرابلم ہوئی، فون مائک نہیں آن ہو رہا تھا. اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سنائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یفتح یفتحان یفتحون تفتح تفتحان یفتحنا تفتح تفتحان تفتحون تفتحین تفتحان تفتحنا افتح نفتح. شاباش. جی یفتح یفتحان یفتحون تفتح تفتحان یفتحنا تفتح تفتحان تفتحون تفتحین تفتحان تفتحنا افتح نفتح. افتح نفتح. شاباش شاباش، بہترین ہو گیا. جی اپنا خرم شہزاد صاحب، خرم شہزاد صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی گردان یفتح سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یفتح یفتحان یفتحون تفتح تفتحان یفتحنا تفتح تفتحان تفتحون تفتحین تفتحان تفتحنا افتح نفتح. شاباش. اور مجهول ہے یفتح یفتحان یفتحون تفتح تفتحان یفتحنا تفتح تفتحان تفتحون تفتحین تفتحان تفتحنا افتح نفتح. شاباش، افتح نفتح، بہترین ہو گیا. جی دانش بھائی، دانش بھائی سنائیں یفتح سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یفتح یفتحان یفتحون تفتح تفتحان یفتحنا تفتح تفتحان تفتحون تفتحین تفتحان تفتحنا افتح نفتح. شاباش. یفتح یفتحان یفتحون تفتح تفتحان یفتحنا تفتح تفتحان تفتحون تفتحین تفتحان تفتحنا افتح نفتح. بہترین ہو گیا، بہترین ہو گیا. جی جامی صاحب، جامی صاحب سنائیں. جی جامی صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد المجید صاحب ہینڈ ریز ختم کر دیں، ہینڈ والا ختم کر دیں. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یفتح یفتح یفتحان یفتحون تفتح تفتحان یفتحنا تفتح تفتحان تفتحون تفتحین تفتحان تفتحنا افتح نفتح. شاباش. مجھول. اس کا میں یفتح جو یفتح یفتحان یفتحون تفتح تفتحان یفتحنا تفتح تفتحان تفتحون تفتحین تفتحان تفتحنا افتح نفتح. شاباش. جی جی ہو گیا ماشاء اللہ. رفیع بی بی، رفیع بی بی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یفتح یفتحان یفتحون تفتح تفتحان یفتحنا تفتح تفتحان تفتحون تفتحین تفتحان تفتحنا افتح نفتح. شاباش. یفتح یفتحان یفتحون تفتح تفتحان یفتحنا تفتح تفتحان تفتحون تفتحین تفتحان تفتحنا افتح نفتح. شاباش شاباش. شیخ الفیہ، شیخ الفیہ شیخ. جی سنائیں گے الفیہ شیخ. الفیہ. جی ضیاء الحق صاحب، ضیاء الحق صاحب، ضیاء الحق صاحب. جی السلام علیکم جی وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یفتح یفتحان یفتحون تفتح تفتحان یفتحنا تفتح تفتحان تفتحون تفتحین تفتحان تفتحنا افتح نفتح. شاباش. یفتح یفتح یفتحان یفتحون تفتح تفتحان یفتحنا تفتح تفتحان تفتحون تفتحین تفتحان تفتحنا افتح نفتح. شاباش، بہت خوب. محمد کامران، محمد کامران. جی الفیہ. نو سر آئی ڈڈ ناٹ. جی جی محمد کامران، محمد کامران.
ٹھیک ہے. الفیہ اگر آپ نے کلاس کل نہیں لی نا تو وہ ہم لنک بھیج دیتے ہیں یوٹیوب پہ، وہ آپ دیکھ سکتی ہیں. کسی دن اگر نہ آنا ہو نا تو کلاس آپ بعد میں دوپہر میں یا کسی وقت بھی آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں کہ کون سا سبق ملا ہے، تو اس میں پھر آسانی ہو جائے گی آپ کی. منظور خان صاحب، منظور خان صاحب گردان سنائے. منظور صاحب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی دانش بھائی، ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں؟ سر 6 ابواب ہیں. 6 ابواب ہیں. ٹھیک ہے جی. کون کون سے ہیں؟ ایک ضرب یضرب، دوسرا نصر ینصر، شاباش. فاتح یفتح، سامع یسمع، حاسب یحسب، ہاں یحسب، اور حسب یحسب، حاسب یحسب، اور کرم یکرم. کاروما یکرم. ماشاء اللہ. اب نے یہ 5 پڑھ لی ہیں. ضربہ یضرب، ضرب ماضی پڑھ لی ہے، یضرب مضارع پڑھ لی ہے. ناصر ینصر پڑھ لیا ہم نے، سامع یسمع بھی ہم نے پڑھ لیا، فتح یفتح آج ہم نے پڑھ لیا، حاسب یحسب اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا. کرم یکرم آج ہم اس کو پڑھیں گے. یکرم یکرمان یکرمون، تکرم تکرمان یکرمن، تکرم تکرمان تکرمون، تکرمین تکرمان تکرمن، اکرم نکرم. جیسے پڑھتے ہیں نا ینصرو ینصران ینصرون. جی دانش بھائی سنائیں. جی جی ینصرو سے یکرم. جی یکرم یکرمان یکرمون، تکرم تکرمان یکرمن، تکرم تکرمان تکرمون، تکرمین تکرمان تکرمن، اکرم نکرم. نکرم. شاباش. جی اور کوئی؟ یکرم. ہاں جی جی اور کوئی بھائی معروف ہی سنائیں اس کو. جی مبشر صاحب ایک ہی معروف ہی سنائیں. جی یکرم. جی یکرمو یکرمانی یکرمونا، تکرمو تکرمانی یکرمنا، تکرمو تکرمانی تکرمونا، تکرمین تکرمانی تکرمنا، اکرمو نکرمو. اکرمو نکرم. جی برہان بھائی یہ گردان بھیج دیں. برہان بھائی جی ٹھیک ہے جی، میں ابھی بھیج دیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہاں ہو جی گیا. جی آمنہ بلال سنائیں. جی مجھے میں ابھی بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے آمنہ بلال سنائیں. آمنہ بلال. یکرمو یکرمانی یکرمونا، تکرمو تکرمانی یکرمنا، تکرمو تکرمانی تکرمونا، تکرمین تکرمانی تکرمنا، اکرمو نکرمو. اکرم نکرم. شاباش. ضیاء الحق صاحب. ضیاء الحق صاحب. جی مبشر آپ نے سنا دی ہے؟ مبشر نے سنا دی ہے. جی جامی. جی حضرت میں ٹھیک ہے سنا دیا میں نے. جامی صاحب. جی ادھر کون سا سنا ہے؟ یکرم. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکرم یکرمان یکرمونا، تکرم تکرمان یکرمنا، تکرم تکرمان تکرمونا، تکرمین تکرمان تکرمنا، اکرم نکرم. خالد منظور صاحب. خالد صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یکرم یکرمانی یکرمون، تکرم تکرمانی یکرمنا، تکرم تکرمانی تکرمون، تکرمین تکرمانی تکرمنا، اکرم نکرم. شاباش. جی برہان بھائی. جی برہان بھائی سنائیں. جی یکرمو یکرمانی یکرمون. جی یکرمو یکرمانی یکرمونا، تکرمو تکرمانی یکرمنا، تکرمو تکرمانی تکرمونا، تکرمین تکرمانی تکرمنا، اکرمو نکرمو. اکرم نکرم. ٹھیک ہو گیا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کا مجہول کیسے ہوگا دانش بھائی؟ جی سر مجہول اس کا یکرم یکرمانی یکرمون، تکرم یہ جو ہے نا یہ ہے لازم. جو لازم ہوتا ہے نا فعل اس کا مجہول نہیں آتا. اچھا سر. ہاں لازم کا مجہول نہیں آتا. اگر لانا ہو نا لازم کا مجہول تو ایک ہی سیگا آئے گا یکرمو بس. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پھر ہم ضمیر نکالیں گے. یکرمو بہی، یکرمو بہما، یکرما بہم، یکرمو بہما، یکرمو یا یکرمو بہی، یکرمان بہما، یکرمون بہم،
तुकरम बिहा तुकरमान बिहिमा युकरमन बिहिन्न, ठीक है। तो तुकरम बेका तुकरमान बिकुमा तुकरमून बिकुम तुकरमीन बिका, ठीक है। इसी तरह इसकी सिर्फ ज़मीरें लगेंगी। तो इसको आप इसका यानी कि आता नहीं है जो है वो क्या कहते हैं, मजहूल नहीं आता। बस आप इतनी याद रख लें कि मजहूल नहीं आता। आएगा तो युकरमू के साथ अब ज़मीरें लगेंगी। ठीक हो गया, तो आपको याद हो गया। यानी ये इसका एक ही सीगा, एक मारूफ ही आएगा, मजहूल नहीं आएगा। अब आपने यानी सिर्फ युकरमु याद करने और आगे ज़मीरें। हाँ, आगे अगर युकरम एक ही सीगा याद करें, आगे ज़मीरें लगाएं, बिही बिहिमा बिहिम बिका बिकुमा, वो आगे ज़मीरें आएंगी ना, वो खुद ही आपको याद हो जाएंगी। वहाँ आपने सिर्फ इसमें मारूफ याद कर लेना है, ठीक है। बिही बिहिमा जो ये जमीर वो मजहूल के साथ लगेगा या मारूफ के साथ लगेगा? मजहूल के साथ। मारूफ में सिर्फ पूरी गर्दान आएगी यकरुम वाली, मजहूल के साथ ज़मीर लगेगी। जी जी जी। हाँ, तो आती नहीं है, वो ज़बरदस्ती लगा लेते हैं। तो इसलिए अभी इतना याद कर लें, मारूफ इसको याद कर लें, और इतना जहन में रख लें कि मजहूल में ज़मीरें लग जाती हैं। युक्रम बिहिमा बिका बिकुमा बिकुम बिकुमा, ये सारी इस तरह लग जाती हैं। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह 6 बाब मुकम्मल कर लिए, ठीक है। दाराबा यदरिबू तो इसका लगा हुआ लिस्ट भेज देंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब फोटो। हाँ, इसका मेरे ख्याल में किसी ने बनाई है, इसकी शीट बनाई है। किसने बनाई थी? कल मियाँ साहब ने बनाई थी। किस तरह के आप किस तरह चाह रहे हैं, किस तरह फोटो कह रहे हैं आप? लिस्ट वाइज जो आप कह रहे हैं? जी मैं बता रहा हूँ हुजूर, जो आप बोले हुआ हुआ हुम हिया हुमा हुन्ना का कुमाकुम, जो आप बताए उस तरह एक एग्जाम्पल लग जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा ना हमारी नजर के सामने, तो ज्यादा बेहतर है। ये ग्रुप में आप भेजा है, ग्रुप में भेजा है। जी जी, आप ग्रुप में भेजा है। अच्छा, अब हम आते हैं, ये 6 बाब है आपके। दाराबा यदरिबू, ठीक है। माजी इसका क्या मफ्तूल आइन है, और मुजारे क्या मकसूल आइन। आइन के जो कलमा होता है ना, दाराबा फ़अला, ठीक है। दुआद फ़ा के मुकाबले में, रा आइन के मुकाबले में, बा लाम के मुकाबले, जो दरमियान वाला होता है ना आइन कलमा, जिसके मुकाबले में होता है ना, तो उसको हम आइन कलमा बोलते हैं, ठीक है ना। इसका आइन कलमा क्या मफ्तूल आइन है माजी में, और मुजारे मकसूल आइन है। दाराबा यदरिबू, ठीक है। नासरा यनसुरु, माजी मफ्तूल आइन है, मुजारे मजमूल आइन है, ठीक है। माजी में मफ्तूल आइन, ठीक है, नासरा, और मुजारे मजमूल आइन, जैसे यनसुरु, ठीक है। सामिया यस्माउ, तो आपने याद रखना इसी तरह ये बाब ऐसे याद रखने। दाराब यदरिबू, नासर यनसुरु, सामिया यस्माउ, ठीक है। माजी मकसूर आइन, मुजारे मफ्तूल आइन, यस्माउ। फतह यफ्तहु, ठीक है। माजी मुजारे मफ्तूल आइन, फतह यफ्तहु, ठीक। हासिबा यहसिबु, आपने क्या करना है, हासिबा यहसिबु, ठीक है। माजी मुजार मकसूल आइन, कारुमा यकरुमु, माजी और मुजार मजमूम आइन, यानी माजी का भी आइन कलमा मजमूम है, और मुजारे का आइन कलमा क्या है, मजमूम है, ठीक है। तो ये आपके 6 बाब हो गए, ठीक है। दाराब यदरिबु, नसर यनसुरु, समी यसमऊ, फतह यफ्तहु, हासिबा यासिबु, कारुमा यकरुमु। गर्दान वही होगी, यदरिबु यदरिमान यदरिबून, सिर्फ ये दरमियान वाला, ठीक है। यहाँ यदरिबु होगा या यनसुरु होगा, या यस्मऊ होगा, या यफ्तहु होगा, या यहसिब होगा, या यकरुमु होगा। गर्दाने 14 की 14 वही होंगी, यानी 3 मुज़क्कर गायब, 3 मुअन्नस गायब, 3 मुज़क्कर हाज़िर, 3 मुअन्नस हाज़िर, एक वाहिद मुतकल्लिम और एक जमा मुतकल्लिम, ठीक है। सिर्फ इसका आइन कलमे में कभी ज़बर होगी, कभी ज़ेर होगी, पेश होगी। तो आपने ये ज़बान पे चढ़ा लेनी है। काफ़ी दोस्तों ने इसको याद कर लिया है, ठीक है। तो बाकी जो है वो इसको 6 के 6 बाब तो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं अब इसको कहीं देखता हूँ, अगर वो मिल जाए ना तो वो इसके अच्छा सपोर्ट्स तैसीर हो गया।
اس میں ایک ہوتی ہیں مصادر ہوتے ہیں، مصادر، ٹھیک ہے، ایک کتاب تھی مصادر، ٹھیک ہے، مل گئی کتاب مصادر، ٹھیک ہو گیا. چلیں میں ابھی آپ کو تھوڑا سا بریف کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا، تو یہ میں آپ کو بھیج دوں گا گروپ میں، ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے، صفوۃ المصادر، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے جی. باب ہے ناصرہ ینصرو، یہ صحیح ہے، آپ نے پڑھا نا صحیح، اس میں پھر آپ نے مضاف پڑھا، لفیف پڑھا، آپ نے مثال پڑھا، ٹھیک ہے. اب ناصرہ ینصرو اسی وزن پر کون کون سے آئیں گے، یہ آئیں گے، ٹھیک ہے. ناصرہ ینصرو سے نصر مدد کرنا، ناصرہ ینصرو، ٹھیک ہے. الخروج آ جائے گا، خرج یخرجو. الدخول داخلہ یدخلو، داخلہ وہ داخل ہوتا ہے، یدخل داخلہ وہ داخل ہوا، یدخل وہ داخل ہوتا ہے. القعود بیٹھنا، ٹھیک ہے. الطلب ڈھونڈنا. الحرب، الحرس، یہ سارے کس کے ہیں جی، ناصرہ ینصرو کو، ٹھیک ہو گیا، یعنی صحیح کے ہیں. پھر اس کے مضاف کیا جائیں گے ناصر ینصرو کو. پھر یہ اجوف کیا جائیں گے، یہ ابھی ہم نے اس کو نہیں کرنا. پھر آ جائے گا ضرب یضرب، یہ 6 جو صفحہ نمبر 6 پہ، ضرب یضرب، الضرب مارنا. الغلب، غلب یغلب. الکذب، کذب یکذب. الکسب، کسب یکسب. القصد، قصد یقصد، ٹھیک ہے. غفر یغفر. الکسر، توڑنا. کسر یکسر. الجلوس، بیٹھنا. جلس یجلس. الصبر، ٹھیک ہے، صبر کرنا. صبر یصبر. الحبس، حبس یحبس. الرجوع، ٹھیک ہے. تو ضرب یضرب پھر مضاف آ جائے گا، ہم اس کو فی الحال نہیں کریں گے. سم یسمو آ جائے گا صحیح سے، پھر یہ ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے اپنا برہان بھائی، محمد برہان ہے، محمد جی برہان، یہ پیج نمبر 2 آپ نوٹ کریں، جی پیج نمبر 2 نوٹ کریں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پیج نمبر 6 ہو گیا. اچھا جی ٹھیک ہے. نمبر 2 اور 6 9 2 6 9، ٹھیک ہے، 9 اور 11. ہاں جی 11 ہو گیا. اس کے بعد ہو جائے گا 13. بس یہ کارم یکرم، یہ آ جائیں گے القرب، قرب. البعد، البصارت، الکثرت، الصعوبت، الشرافت، العظمت، ٹھیک ہے. حاسب یحسب، ٹھیک ہے، حاسب یحسب. الحسبان، النعمت، النعوم، الورع، ٹھیک ہے. یہ گروپ میں سینڈ کر دیں کہ یہ پیج آپ نے دیکھ کے آنے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ 2 6 9 11 13 5 پیج ہے. ہاں 5 پیج یہ آپ نے دیکھ کے آنے، ٹھیک ہے نا. مطلب الدخول ہے، یہ ناصر ینصر سے ہوگا. داخلہ یدخلو، یدخلو یدخلان یدخلون، تدخلو تدخلان یدخلنا، تدخلو تدخلان تدخلون. جی القعود، قعدہ قعدہ قعدو. جی دانش بھائی اسٹارٹ لیں گے. قعدہ ماضی ہے اور یقعد مضارع. جی یقعد مضارع سنا ہے دانش بھائی. جی یقعد یقعدان یقعدون، تقعد تقعدان یقعدن، تقعد تقعدان تقعدون، تقعدین تقعدان تقعدن، اقعد نقعد. اقعد نقعد، شاباش، ٹھیک ہے. اچھا پھر اسی طرح ہے طلب یطلب. جی مبشر یطلبو سے سنا ہے مضارع. جی حضرت. یطلبو، یطلبانی، یطلبونا، تطلبو، تطلبانی، تطلبو، تطلبانی، یطلبنا، تطلبو، تطلبانی، تطلبونا، تطلبینا. جی حضرت میں دوبارہ سے سناتا ہوں. یطلبو، یطلبانی، یطلبونا، تطلبو، تطلبانی، یطلبنا، تطلبونا، تطلبانی، تطلبونا، تطلبینا، تطلبانی، تطلبنا،
अतलुबु नतलुबु। अतलुबु नतलुबु, शाबाश, ठीक हो गया। अजबरान भाई आगे आप सुनाएंगे। जी। यस्तुरु, छुपाना। यस्तुरु, ये आपने नासर अच्छा हाँ जी ठीक है, सातारा यस्तुरु से ना, ठीक है। यस्तुरु यस्तुरानी यस्तुरूना, तस्तुरु तस्तुरानी यस्तुरना, तस्तुरु तस्तुरानी तस्तुरूना, तस्तुरीना तस्तुरानी तस्तुरना, अस्तुरु नस्तुरु। अस्तुरु नस्तुरु, शाबाश, ठीक है। आगे है रफिया। रफिया आप सुनाएंगे यसकुतु। यसकुतु। यस्कुतु यस्कुतानी यस्कुतूना, तस्कुतु तस्कुतानी यस्कुतना, तस्कुतु तस्कुतानी तस्कुतूना, तस्कुतीना तस्कुतानी तस्तुकना, अस्कुतुना तस्कुतना 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 अस्कुतुना अस्कुतु। शाबाश, ठीक है। इसी तरह जो है ना, आपने ये जो पेजेस बताए हैं ना, ये पूरे पेजेस, यानी स्टार्टिंग आ रही है ना, मसलन पेजेस से मुराद ये कि सिर्फ वो अकेला पेज नहीं, बल्कि जो 2 नंबर है ना, 2 को आपने 3 भी देखना है। यानी जहाँ से ये नासर यनसुर सही हो रहा है ना, सही हेडिंग सही की है, ये सारे एक बता देख के आना, ये यानी तकरीबन 2 पेज बनते हैं ये, ठीक है। इसी तरह जो आगे 6 वाला है वो दारब यदरिबु सही, ठीक है, जहाँ लिखा हुआ है सही, दारब यदरिबु सही, ठीक है, ये नजर आ रहा है ना। ये देखे दारब यदरिबु सही, तो ये सही से यहाँ से आपने शुरू करना है, ये देख के आना है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ सही ख़त्म हो जाए, जहाँ फिर आ जाए आगे आ जाएगा मुजाफ, यहाँ तक, ठीक है। इसको एक बार देख आएंगे, जैसे अल गस्लु धोना, गसला यगसिलु। इसी तरह 9 जो है ये समी यसमा, सही से शुरू करना है अपने, ठीक है, ये भी अगले से पर ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 11 है फतह यफ्त, यहाँ 11 से शुरू हो जाएगा और ये 12 पर ख़त्म हो जाएगा, इतना ये, ठीक है। कारों में यकरुमी ये थोड़ा है, और हासिब यासिब क्या ये थोड़ा है, ठीक है। तो ये मकसद ये कि जो आपकी मुख्तलिफ गर्दानें आ जाएंगी इसके साथ, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है? पहला काम जो है ना, सबसे पहले आपने जो पहला काम है वो है आपका ये वाला कि आपको 6 याद होने चाहिए। 6 जो बाब है ना, दारब यदरिबु बाब याद होना है सबको। इस तरह नासर यनसुरु, समी यसमऊ, फतह यफ्तऊ, हासिब यासिबु और कारुम यकरुमु, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे आ जाएगा नास यनसुरु आ जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि नासर यनसुरु से है, माजी नासर है और मुज़ारे क्या है, यनसुरु है, ठीक है। तो और जो मसादिर दिए गए उसका फ़ायदा ये हो जाता है, उससे आपको मानी काफ़ी सारे याद आ जाएंगे, काफ़ी सारे सीगे आप उसे आपका तारुफ हो जाएगा। सीगों से ज़्यादा तारुफ हो जाएगा। नासर से निकल के आप दाखिल यदखुल करेंगे, सतर यस्तुर की गर्दान करेंगे तो ज़बान पे चढ़ जाएगी, फिर आपका जो है ना वो हिचक चाट क्या हो जाएगी, आपकी दूर हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने 6 के 6 बाब पढ़ लिए, इसको आपने अच्छी तरह से इसको पकाना है। तो कल इसकी हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे इनकी इंशाल्लाह, ठीक है। मुफ्ती साहब वो अर्ज करनी थी, जो किताब आप दिखाए उसका बहुत प्यारी किताब लग रही, मतलब बहुत वर्ड पावर भी है और जदीद वगैरह के ताल्लुक से है, मतलब नया कुछ एडिशन है, तो उसको PDF पर डाल देते तो ज़्यादा बेहतर होता। जी वही अभी आपकी ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूँ, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अभी इंशाल्लाह अभी हो जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ठीक है, ये आपके ग्रुप में जा रही है, ठीक है जी। सब आपने इसको बल्कि चली गई, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा सारे PDF की शक्ल में, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें अब आगे हम चलते हैं खुलासतुन नहव, ठीक है जी। खुलासतुन नहव, जी बुरहान भाई खुलासा सबक का बताइएगा, सबक का खुलासा। जी, जो हमने कल पढ़ा था जुमला इस्मिया, जी हाँ जी। ऐसे जुमला जिसकी इब्तिदा इसम से हो, ठीक है, उसे जुमला इस्मिया कहते हैं। और इसमें आपने बताया था कि इसम जाहिर भी हो सकता है या छुपा हुआ भी हो सकता है, ठीक है।
اور اچھا چونکہ پورا نہیں یاد، میں دیکھ کے اس کا خلاصہ بیان کر دوں. ہاں جی ہاں جی. اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں اگر تو ہمارے پاس اسم ظاہر ہوگا تو اچھا جملے کی جو اس کو اگر ہم تقسیم کریں گے تو پہلے جملے کو ہم اس کا مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں. مبتدا اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتے ہیں دونوں، ٹھیک ہے. اور اگر اس کا پہلا جز جو ہے وہ ظاہر ہے تو ہمارے پاس جو آئے گا اس کو فائل کہہ دیں گے، اور اگر وہ ظاہر نہیں ہے، چھپا ہوا یا مجہول ہے، تو اس کو نائب فائل کہہ دیں گے. نائب فائل کہہ دیں گے. ٹھیک ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہو گیا حروف جارہ ہو گیا. اچھا معرب مبنی کا آ گیا، معرب مبنی آ گیا، آگے ضمیریں آ گئی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اشارے آ گئے، تمرین آ گئی، اسم موصول آ گیا، استفہام آ گیا، شرط، اسماء ظروف، منصرف غیر منصرف آ گیا، اسم معرب آ گیا. اچھا نواسب آ گیا، فعل مضارع. اچھا اس کو اسم کو جو اسم کا ہے اس کو میں تھوڑا سا پینڈنگ میں رکھتا ہوں. مجھے جو بہت پیارا سبق لگتا ہے وہ آج میں وہ آپ کو پڑھانا ہوں. ٹھیک ہے، تو بلکہ اس کو مکمل کر دیتے ہیں. اسم کے کتنے شرائط تھے اس میں؟ جملہ اسمیہ. اچھا ہم نے آگے فاعل، اچھا یہ 5 ہم نے پڑھی. پوائنٹ نمبر 6 ہے خبر کبھی مفرد، کبھی جملہ اور کبھی جار مجرور ہوتی ہے. جو خبر ہوتی ہے ایک ہوتا ہے مبتدا نا، جیسے اللہ غنی، اللہ مبتدا، غنی خبر ہے کہ اللہ بے پرواہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مبتدا، اور اس کو غنی کی کہیں گے خبر. اب کہتے ہیں جو خبر ہے نا غنی، یا پورا جملہ بھی آ سکتا ہے، یا تو مفرد ہے نا یا جملہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کبھی مفرد، کبھی جملہ، کبھی جار مجرور بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، خبر اگر مفرد ہو تو مذکر، مؤنث، واحد، مثنیٰ، مجموع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہوگی. اگر خبر مفرد ہے نا تو اگر مبتدا کیا ہے مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی. ٹھیک ہے، مبتدا مؤنث ہے خبر بھی مؤنث آئے گی، مبتدا تثنیہ خبر بھی تثنیہ آئے گی، مبتدا جمع خبر بھی جمع آئے گی. یہ یاد رکھ لیں. خبر اگر مفرد ہے تو مبتدا کے مطابق آئے گی. جیسے آپ نے پڑھا نا موصوف اور صفت. ٹھیک ہے، موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی، موصوف مؤنث صفت بھی مؤنث ہوگی. یہ تو بالکل ہی آسان آپ کا پوائنٹ لگ گیا آپ کو. نمبر 7 خبر اگر جملہ ہو، یا واحد بات ہوگی، اگر جملہ ہو تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے. جیسے زید جاء، زید آیا، زید مبتدا ہے، جا یہ پورا جملہ ہوگا، جا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل جو لوٹ رہا ہے ضمیر کی طرف، اس کا جو ضمیر اندر اس کو کہتے ہیں راجع، لوٹنا. تو اب جو زید مبتدا ہے نا تو اس کی خبر بھی مذکر آئے گی، مؤنث نہیں آئے گی. یعنی زید کے بعد جملہ آئے گا نا وہ مذکر کا آئے گا. زید مبتدا، جا فعل، اس میں یہ جا واحد مذکر غائب کا ہے، مذکر کا آئے گا. اگر مبتدا مؤنث ہے، اگر آگے جملہ آ رہا ہے پورا ذہبت، وہ مؤنث کا جملہ آئے گا. ٹھیک ہے، اتنا یاد رکھ لیں کہ مبتدا کے بعد اگر خبر جملہ ہوگی تو وہ اس کی مطابقت مبتدا سے ہوگی. یعنی مبتدا مذکر ہے تو وہ جو آگے جو جملہ ہوگا اس میں بھی جو صیغہ آئے گا مذکر کا آئے گا. مؤنث ہے تو اس میں صیغہ کیا آئے گا؟ مؤنث کا آئے گا. زیدن ہوا ذکیون، اب یہ دیکھیں زیدن ہوا مبتدا، ذکیون خبر ہے، یہ پورا جملہ بن کر زیدن کی خبر بن رہا ہے تو وہ آگے اس کی مناسبت سے وہ بھی واحد آ رہا ہے. ہندن ہی ذکیتن، اب ہندن مؤنث ہے تو ہی آئے گا، ہوا نہیں آئے گا. وہ آگے پھر انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے ہیں ہوا اور ہی میں. ٹھیک ہے جی. جی مبشر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ حضرت جیسے یہ 30 نمبر پر ہے زیدن ہوا ذکیم، تو حضرت اگر ہوا نہ لگائیں تو بھی یہ ہاں پھر بھی ہو جائے گا زیتن ذکیون. ٹھیک ہے جی. تو یہاں کیونکہ بتا رہے ہیں کہ پورا جملہ اس میں یہ ہے کہ زید المبتدا، ہوا پھر مبتدا، ذکیون خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر خبر بن رہا ہے زیدن کی، پورا جملہ ہو کے نا پھر خبر بن رہا ہے، چونکہ جملے کی بات بتا رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 8 اور اگر خبر جار مجرور ہو تو وہ ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہوگی. اگر جار مجرور ہو نا خبر تو
تو شبہ فعل کے یا فعل کے متعلق ہو جائے گی، جو مذکر مؤنث واحد مثنیٰ مجموع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہو، جیسے زید فی الداری، زید گھر میں ہے، تو یہاں جار مجرور ثابت یا ثابت کے متعلق کریں گے، نکالیں گے ہم خود، زید مبتدا فی حرف جار الدار مجرور، جار مجرور کو ہم اپنی طرف سے، یہ تو ہو گئے جار مجرور، اس کا متعلق ہم نکالیں گے ثابتن، ٹھیک ہے، تو یہ فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گی ثابتن کے، ثابتن اسم فاعل، ٹھیک ہے، یہ خبر ہو جائے گی زید المبتدا کی، زید المبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسم خبری ہو جائے گا، یہ ہے جار مجرور کسی سے متعلق ہوتے، اگر یعنی یہاں اگر ضرب ہوتا تو اس کے متعلق ہو جاتے، اگر یہاں نہیں ہے تو اس کو ہم نکالیں گے اپنی طرف سے، ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، تو اللہ کے نام سے شروع ہم نے با حرف جار ہے، اسم مجرور ہے، تو اس کو ہم اس کا ایک محذوف نکالیں گے خود ہی، یعنی وہ کیا ہے اشرع، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، تو یہ دو باتیں کہ یہاں جار مجرور کا ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، ظاہر نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے، خود نکالیں گے، کوئی بھی نکال سکتے ہیں، ثابت نکال سکتے ہیں، ثابت نکال سکتے ہیں۔ مبتدا اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو، مبتدا غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث یا جمع مؤنث آ سکتی ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ مبتدا غیر عاقل ہے، یعنی ایسا جیسے درخت کا نام ہے، پتھر کا نام ہے، ٹھیک ہے، یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو پھر خبر واحد مؤنث یا جمع مؤنث آ سکتی، جیسے الجبال پہاڑ، ٹھیک ہے نا، مبتدا غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے، جبل کی جمع جبال ہے تو مکسر ہے، تو اس کی خبر شام خاتون بھی آ سکتی ہے، ویسے مبتدا مذکر ہے نا تو خبر بھی مذکر ہی آئے گی، لیکن یہاں یہ قانون بتا رہے ہیں کہ یہاں غیر عاقل ہونے کی وجہ سے اس کی خبر واحد مؤنث آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا جمع مؤنث بھی آ سکتے ہیں، شام خاتون یا شام خاتون دونوں آ سکتے ہیں، یہ قانون آپ کو ایک بتا رہے ہیں۔ النساء عاقلۃ اور عاقلات، ٹھیک ہے۔ نمبر 10، مبتدا اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو، مذکر عاقل کی جمع مذکر ہو تو خبر واحد مؤنث یا جمع مذکر آ سکتی ہے۔ مبتدا اگر مذکر عاقل کی جمع ہو، یعنی ایسا بندہ یعنی جو عاقل، جیسے الرجال عالمتن بھی آ سکتا ہے، الرجال علماء بھی آ سکتا ہے۔ مبتدا اگر خبر مبتدا یعنی مبتدا جو ہے نا مذکر ہے اور جمع مکسر ہے، جیسے الرجال، اس کی جو خبر ہوگی وہ واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، جمع مذکر بھی آ سکتی ہے۔ اس طرح کا قانون ہم نے پیچھے ہی پڑھا ہے۔ تو یہ تھا جملے سے متعلق۔ تو آپ نے یہاں یاد یہ رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی جملہ اسمیہ ہوگا نا، تو جملہ اسمیہ کس کو کہیں گے؟ جس کی پہلا جس کا اسم ہو، تو وہ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر پر مشتمل ہوگا۔ جملہ اسمیہ کس پر مشتمل ہوگا؟ مبتدا کا معنی ہوتا ہے ابتدا کرنا، ٹھیک ہے، خبر کا معنی کیا؟ اس ابتدا کی خبر دینا۔ جیسے ہم کہیں گے محمد رسول اللہ، محمد مبتدا، رسول اللہ اس کی خبر ہو جائے گی، رسول مضاف، اللہ اسم ذات مضاف ہے، مضاف ہے مل کے خبر مل جائے گی مبتدا کی، مبتدا اپنے اسم سے خبر سے مل کے جملہ اسمی خبری ہو جائے گی۔ اتنا سا اس کو کہتے ہیں ترکیب، ٹھیک ہے، ملانا۔ جی محمد برہان بھائی۔ اچھا مفتی صاحب یہ پوچھنا ہے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو مبتدا اور خبر جملہ ہو سکتی ہے، مبتدا بھی جملہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، مبتدا اکیلا ہوگا نا۔ اچھا وہ ہمیشہ اکیلا ہی ہوگا، اسم ہوگا۔ اچھا بات یہ سمجھیں کہ ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں کل اور آج۔ کل ہم نے پڑھا کہ جملہ اسمیہ، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ وہ ہوگا جس کا پہلا جز فعل ہوگا۔ جب فعل ہوگا تو اس کا فاعل ہونا چاہیے۔ ہر فعل کا فاعل ہوگا نا، کوئی بھی فعل ہوگا اس کا کرنے والا ہوگا، تو پھر اس میں ہم نے پڑھا کہ فاعل ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک مضمر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جملہ اسمیہ جب پہلا جو اسم ہوگا نا تو وہ مبتدا بن جائے گا، اس کے بعد جو جملہ یا ایک واحد ہوگا وہ خبر بن جائے گی۔ اس لیے پھر ہم اس کی ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے۔ مبتدا بنا جس سے ابتدا ہو رہی ہے، جس سے کیا ہو رہی؟ ابتدا۔ جب شروع والا مثلا الحمد ہے، یہ اسم ہے، اب یہ مبتدا ہوگا، ابتدا ہو رہی ہے ایسے نام سے جو اسم ہے۔ جب ایسے نام سے ابتدا ہوگی جو اسم ہے اسے ہم کہیں گے مبتدا، پھر آگے اس کی آئے گی خبر۔ خبر واحد ہو سکتی ہے، تو پھر خبر واحد اگر ہوگی تو مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر کیا ہوگی؟ نکرہ ہوگی، یہ ایک اصول ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مبتدا معرفہ ہے، خبر بھی معرفہ ہے تو موصوف صفت بن جائیں گی یہ دونوں،
یہ موصوف صفت بن جائیں گی. ہاں اگر مبتدا خبر معرفہ ہے تو پھر بیچ میں ایک ضمیر لائیں گے ہم ہوا کی، جو اس کو ان کو فاصلہ دے دے. اگر فاصلہ نہیں ہوگا دونوں معرفہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ موصوف صفت بن جائیں گے. تو یہ ہم آسانی سے کیا ہم سمجھ، مثال کے طور پر ہم جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی آپ کو، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو اب یہ جملہ جب ہم کہیں گے محمد رسول اللہ، اب اس جملے پر ہم تحقیق کریں گے کہ محمد کیا ہے. محمد اسم ہے. ٹھیک ہے، جب اسم جملے کے شروع میں اسم آ جائے تو وہ جملہ اسمی ہو جائے گا. جب اسم ہے تو اس کے بعد اس کی خبر ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس خبر کے ساتھ مل کے وہ پورا جملہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے کل ہم نے پڑھا الطفل ینام، بچہ سوتا ہے. الطفل مبتدا، ینام خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مبتدا معرفہ ہو جائے گی، ینام نکرہ ہوگا. لیکن کل ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مبتدا اسم ہوگا اور اس کی خبر جملہ بھی آ سکتی ہے، پورا فعل ہوگا ینام. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے اس کی مزید وضاحت کیا پڑھی کہ مبتدا کا پیچھے جملہ بھی ہو سکتا ہے خبر، لیکن اگر جملہ اس کی خبر ہے تو اس میں ایک ضمیر ہوگی، اس کی طرف لوٹے گی، یا اس کے جملہ اس کے مناسبت سے ہوگا. یعنی زید ہے تو جا آ جائے گا، ہندر ہے تو ذہبت آئے گا اس کا. اچھا، اور کیا ہم نے اس میں پڑھا؟ اچھا، جار مجرور بھی ہو سکتا ہے خبر، جیسے زید فی الداری. اور مبتدا اور خبر جو ہے وہ اگر عاقل، مبتدا اگر غیر عاقل ہے تو اس کی خبر واحد مونث بھی آ سکتی ہے، جمع مونث بھی آ سکتی ہے. یہ قانون یہ پڑھا. 10واں قانون میں یہ پڑھا کہ مبتدا اگر عاقل ہے، ٹھیک ہے، جیسے انسان الرجال، اور وہ جمع مکسر ہے تو اس کی خبر جو واحد مونث بھی آ سکتی ہے اور جمع مونث بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ آگے سبق میں لے جاؤں گا، جو میرا جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے انشاءاللہ، وہ ہے ضمائر. یہ ہم سبق پڑھیں گے کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ جب پھر ہم پیچھے لوٹ آئیں گے جو ہم نے پڑھا ہے، یعنی یہ بھی سبق ہمارا ہو جائے گا. پھر ہم جار مجرور پڑھیں گے. یہاں آپ کو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہاں جار مجرور سے. پھر جملہ خبریہ کی طرف جب آئیں گے، جملہ انشائیہ، تو یہ اور آسانی ہو جائے گی. جی برہان بھائی تمرین پڑھیں. جی، تمرین اول. جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر کسے کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جس کی ابتدا اسم سے ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کے دو جز ہیں. پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں جو کہ اسم ہوتا ہے، اور اس جملہ اسمیہ کے دوسرے حصے کو خبر کہتے ہیں، یعنی جس کے اندر اسم کے بارے میں جو بھی خبر ہوتی ہے وہ اس جملہ اسمیہ کا دوسرا جز ہے. دوسرا جز. شاباش. مبتدا اور خبر کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر کا اعراب جو ہوتا ہے، یہ دونوں کا اعراب مرفوع ہوتا ہے. مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، مرفوع آگے آ جائے گا سارا کچھ. ٹھیک ہے نا، تو یہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ اس علم کا سب سے بڑا فائدہ ہے کانفیڈنس، اعتماد. ٹھیک ہے، میں اپنا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ٹھیک ہے نا، جب میں نے یہ علم نہیں پڑھا تھا، میں حافظ تھا لیکن میں اقامت نہیں کہتا تھا. ٹھیک ہے جی، ہاں جی، کون مجھے بتائے گا؟ رفیع بیبی، اقامت کسے کہتے ہیں؟ آمنہ بلال بتائے گی. آمنہ بلال، اقامت کسے کہتے ہیں؟ جی جامی صاحب. جی، جماعت کے لیے جو ہاں، جماعت اذان کے بعد. اچھا، یہ فیمیل ہے اس لیے شاید اس کا علم نہیں. اذان کے بعد 15 یا 20 منٹ کے بعد جب نماز کا ٹائم، مطلب نماز ہم کرنے لگتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھنے لگتے ہیں، نماز کے وقت، جماعت کے وقت میں، جی، تو اس وقت پھر جو اذان ہوتی ہے اسی طرح ہم جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ کے، تو پوری اذان کی طرح اس طرح پڑھ کے صرف قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کے دو جو جملے بیچ میں ڈالتے ہیں، تو اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں اقامت. اچھا، میں اقامت نہیں کہتا تھا، میں ڈرتا تھا، اقامت کہنے سے ڈرتا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اذان بھی نہیں کہتا تھا. ٹھیک ہے، تو اذان کا تو موقع کم ملتا تھا، اقامت کا موقع کبھی کبھار کہیں مل جاتا تھا، تو اقامت میں نہیں کہتا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ مجھے ڈاؤٹ رہتا تھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا ہے یا اشہد ان محمدن پڑھنا ہے کہ اشہد ان محمدن پڑھنا ہے. کیونکہ ہم کلمے میں تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ہم اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ ڈاؤٹ ہوتا تھا. تو اس لیے کوئی ہنسے نہ مجھ پہ کہ اس کو اقامت نہیں آتی، تو میں ڈرتا تھا.
میں بھاگتا تھا اس سائڈ سے ہی پیچھے ہو جاتا تھا جہاں کہیں ہم کہیں جاتے ہوتے تھے نا. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ مجھے یہ قانون کا پتہ نہیں تھا. اب جب ہم نے قانون پڑھ لیا کہ جب ان آئے گا اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ منصوب ہوگا, اس پر زبر ہوگی, 2 زبریں ہوں گی, تو اب وہ اعتماد بڑھ گیا کہ ہاں اچھا اس کو یہ کہتے ہیں, اس کو یوں ہوتا ہے. تو سب سے بڑا اس کا فائدہ ہوگا اس علم سیکھنے کا کہ آپ کو اعتماد ہوگا. کہیں بھی محفل میں بات کریں گی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ لفظ جو میں بول رہی ہوں نا, یہ اصل لفظ کیا ہے. اس لفظ کی خود آپ کو تحقیق ہوگی, آپ کو اس کا جو ہے نا پورا آپ اس کا انالیسس کر سکیں گی, تجزیہ کر سکیں گے آپ اس کا. تو یہ سب سے بڑی بات علم کا کیا, آپ کو اس میں اعتماد بڑھ جائے گا کہ ہاں میں نے عربی قواعد قوانین پڑھے ہیں, ترجمہ بھی میں نے پڑھا ہے, میں نے حدیث بھی پڑھی ہے. تو یہ اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا ٹی وی پہ لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ منطق بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لفظ منطق نہیں ہوتا, منطق ہوتا ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں آپ کے جو وہ اس کو آپ کو فائدہ دے گی. بات کرنے میں بھی آپ کو اعتماد ہوگا. سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ بات کریں گے تو آپ کو اس سے اعتماد بڑھے گا. ٹھیک ہے برہان بھائی جی, آگے. جی جی. اچھا تیسرا نمبر ہے خبر مفرد جملہ یا جار مجرور ہو تو اس کے لیے کیا احکام ہے. ہاں جی. تو اس کے لیے جو آپ نے احکام بتائے ہیں کہ اگر مبتدا کے مطابق جو ہے جو خبر ہے وہ مونس, واحد مونس یا جمع مونس بھی آ سکتی ہے, اور لیکن وہ مجرور ہوگی. مجرور جی. آگے مبتدا غیر عاقل کی مؤنث یا عاقل کی یا مذکر کی عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی خبر کس طرح آ سکتی ہے. ہاں جی, اس کی خبر کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ مونس واحد مونس آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, واحد مونس یا جمع مونس یا مذکر کی حالت میں واحد مونس اور جمع, ٹھیک ہو گیا. جی دانش بھائی غلطی کی نشاندہی فرمائیں. دینا دانش صاحب. سوری سر مائک آف تھا. مبتدا اور خبر منصوب ہوتے ہیں, یہ غلط ہے. غلط ہے, شاباش. آگے مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی سر یہ صحیح ہے. ٹھیک, ہاں جی. خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. سر یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. خبر اگر معرفہ ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. جی سر یہ صحیح. ٹھیک ہے. خبر ہمیشہ مبتدا کے مطابق ہوگی. جی سر یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, شاباش. الزیدان فی الدار میں فی الدار ثابتہ یا ثابتن کے متعلق ہوگا. زیدان فی الدار, جی سر متعلق تو ہوگا یہ کسی کے متعلق بھی ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. التمرین جی, آگے مبشر صاحب یہ پڑھیں. درج ذیل جملوں میں مبتدا خبر الگ کیجیے. الرجال قائم. جی. الرجال قائم, الرجال جو ہے اس کی مبتدا ہے, قائمون اس کی خبر ہے. شاباش. ہاں جی. جی. طفل صغیر جمیل, اس میں حضرت یہ طفل جو ہے بچہ, یہ طفل صغیر موصوف صفت ہو جائے گا. ہاں یہ موصوف صفت مل کے خبر مبتدا ہو جائے گی. جمیل اس کی خبر ہو جائے گی. جی 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 جی. جو آپ نے برہان بھائی نے سوال کیا تھا نا کہ مبتدا کیا ہوگا, جملہ بھی ہو سکتا ہے, جملہ نہیں مضاف الیہ ہو سکتا ہے, شبہ جملہ ہو سکتا ہے, جیسے طفل موصوف صفت. جی. کلو کردن صدقۃ. جی جی جی. اس میں مبتدا خبر کیا ہے؟ کلو کردن صدقۃ. کلو فردن صدقۃ. اس میں حضرت یہ کلو کیسے ہوگا؟ کلو کردن, کلو مضاف, کردن مضاف الیہ, مضاف الیہ کا مبتدا صدقۃ خبر ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم نے پڑھا تھا مضاف, کلو مضاف, کردن مضاف الیہ. ٹھیک ہے. یعنی جس کی طرف کوئی نسبت ہو اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں, جو نسبت ہے اسے مضاف کہتے ہیں. جیسے رسول اللہ, اللہ کے رسول, رسول مضاف, اللہ اس میں جلال نام جو کیا ہو جائے گا, یہ مضاف الیہ ہو جائے گا. جی. صدقۃ اس کی خبر. جی جامی صاحب جو آگے آپ پڑھیں. النساء جالسات, اس میں مبتدا کون سا ہے اور خبر کون سا ہے؟ جی النساء یہ مبتدا ہے جو کہ یہ اسم ہے, اور جالساتن یہ خبر ہے. یہ بھی تو اسم ہے.
جی جی جالساتن یہ بھی تو اسم، یہ مبتدا کیوں نہیں بنا، وہ کیوں بنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جالساتن بیٹھنے کا خبر دے رہا ہے. جی خالد مندو صاحب بتا رہے ہیں. جی خالد صاحب. جی کیونکہ یہ جالسات النکرہ اور النساء شاباش. کا مبتدا بنتا ہے. ہاں معرفہ جزاک اللہ مبتدا ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. پہلا قانون یہ ہے کہ معرفہ جو مبتدا ہوگا وہ معرفہ ہوگا، تو اس لیے النساء مبتدا ہے، جالسات خبر ہے. ٹھیک ہے، قانون پورا آ گیا نا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. تو النساء معرفہ ہے، مبتدا، جالسات نکرہ ہے تو خبر. جامی صاحب سمجھ آ گئی؟ جی 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 آگے. جی بران بھائی. اچھا مفتی صاحب، اگر یہ جملہ اس طرح ہوتا النساء الجالسات، تو وہ تو مضاف الیہ بن جاتا، موصوف صفت بن جاتے پھر نا. موصوف صفت بن جاتا. ہاں جی، پھر وہ ہمارا جملہ نہیں رہتا. نہیں، موصوف صفت بن جاتا. پھر اس کے بعد اگر آگے کوئی نکرہ ہوتا تو پھر یہ موصوف صفت مبتدا بن جاتے، اگلا نکرہ جو ہے وہ خبر ہو جاتا. یعنی تیسرا لفظ یا کچھ ہونا ضروری ہے. ہونے ضروری ہے پھر. ہاں صحیح جی صحیح. جی. الاقلام غالیتن. جامی صاحب. جی الاقلام یہ آپ کا مبتدا جو کہ معرفہ ہے، اور غالیتن یہ نکرہ خبر اس کا ہے. خبر. شاباش. اب آگے نہیں لائن پہ بات. جی. جی حضور. الجبلانی شامخانی. ہاں جی. جی الجبلان یہ بھی مبتدا جو کہ معرفہ ہے، شامی خان یہ نکرہ ہے جبکہ یہ جو کہ خبر ہے. جی. آمنہ بلال آگے پڑھے گی. آمنہ بلال. الحسد یاکل الحسناتی. آمنہ بلال. الحسد یاکل الحسنات، الحسد یاکل. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے اس میں مبتدا کون سا ہے. ہاں جی، ہاں مبتدا اس میں الحسد ہے الحسد مبتدا، جی. یاکل خبر. یاکلو فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے. الحسنات مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے پہل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر خبر بنے گی. ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یاکل حسنات یہ اس کی خبر ہے جو کہ جملہ ہے. جی. ذکر اللہ شفا، ذکر اللہ شفاء القلوب. ذکر اللہ اس میں آئے گا مبتدا، ہاں شاباش. اور ذکر اللہ شفاء القلوب آئے گا خبر. خبر. شاباش بالکل ٹھیک. ہاں آگے. زیدن یہ داربن مبتدا اور زیدن خبر. دارب المطلب. جی رفیہ. رفیہ صحیح کہا انہوں نے. رفیہ جاگ رہی ہے. جی رفیہ. جی یہ آمنہ نے یہ کہا ہے کہ داربن زیدن، داربن مبتدا ہے، زیدن خبر ہے، تو اس نے صحیح کہا ہے. نہیں ایک رفیہ کو. ہاں جی ہاں جی. داربن فائل نہیں سمجھ آ رہی اس کی. نہیں سمجھ آ رہی اس کی. جی آمنہ آپ بتائیں. آمنہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. جی آمنہ. یہ زیدن مبتدا بنے گا. ہاں شاباش. زیدن مبتدا بنے گا، داربن خبر بنے گی. خبر بنے گی. کیوں 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 کیوں؟ کیونکہ یہ زیدن یہ ہے معرفہ ہے. تو جی ٹھیک ہو. دارب نکرہ ہے. نکرہ ہے. شاباش. تو جی برہان بھائی. مجھے بس یہ پوچھنا تھا، جیسے یہ بھی 8 نمبر پہ ہے ذکر اللہ شفاء القلوب. اب جیسے ابھی ہم نے کہا مبتدا اور خبر دونوں کو مرفوع ہونا چاہیے. اب یہاں ذکر اللہ یہ مضاف اور مضاف الیہ کی وجہ سے یہ اس کا زیر ہے، اور شفاء القلوب میں بھی ایسے ہی ہے، ورنہ یہ دونوں مرفوع ہونے چاہیے تھے. جی 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 ٹھیک ہے صحیح. اچھا اب آگے آئے گا. ٹھیک ہے. تو اچھا مجھے یہ بتائیں کتنے ہیں آپ لوگ جن کو کچھ سمجھ آ رہی کہ کیا ہم کر رہے ہیں؟ ہینڈ ریز کریں نا. سب کو آ رہی ہے کہ آدھوں کو آ رہی ہے؟ کتنوں کو آ رہی ہے؟ جی ہینڈ ریز کریں نا کہ جس کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. سر یہ جو ہے نا صرف کی، اس کی تو سمجھ آ رہی، تھوڑی نحو میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی. ہاں وہ اس لیے کہ وہ جملوں کی ابتدا ہوئی ہے نا، تو میں اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں. تو تقریباً زیادہ تر لوگوں کو آ رہی سمجھ.
کچھ ہیں جن کو ابھی، لیکن میں اس کی پوری کوشش کروں گا کہ اس کو مزید آسان کروں انشاءاللہ. بس آپ لگے رہیں. ٹھیک ہے جی. ان مع العسر یسرا. تو میں مزید کوشش کر کے اس کو اور آسان کرنے کی پوری کوشش کروں گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ آ جائے گا سمجھ. ٹھیک ہے، بار بار اس کو ہم دہرائیں گے. ٹھیک ہے، من تکرر عربی میں آتا ہے جس کا آپ تکرار کریں گے، بار بار دہرائیں گے تو وہ قرار پا جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں آپ کو وہاں بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں اپنا انشاءاللہ عربیہ میں بھی. تو اکثر جو ہے نا وہ دوستوں نے یہ ہینڈ ریز کیا ہے کہ ان کو بات سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے، آپ کو بھی آ جائے گی انشاءاللہ آہستہ آہستہ. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ان کو ہم کر رہے ہیں نا، ریوائز کر رہے ہیں. دیکھیں بار بار برہان بھی پوچھ رہے ہیں، باقی بھی پوچھ رہے ہیں. جس کو نہیں سمجھ آتا اس کو ریوائز کریں گے تو وہ پھر اسی سے سوالوں پوچھنے سے پھر کیا ہو جائے گی، اس میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. چلیں باقی انشاءاللہ کل دیکھ کے آئیے گا. جو قانون ہے مبتدا کی وہ پڑھیے گا. یعنی اس کا جو آپ سمجھے کہ خلاصہ ہوتا ہے نا، وہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جب ہم بات شروع کرتے ہیں تو اب وہ جی الفیہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. تو عربی میں اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. عربی میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں عربی میں تو وہ کہتے ہیں آپ نے جو اسٹارٹنگ کی ہے وہ فعل سے کی ہے کہ اسم سے کی ہے. اگر آپ نے فعل سے کی ہے تو فعل کا فاعل بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے. فعل کا فاعل ہوگا تو اس کی ہم پھر وضاحت ہم نے پڑھی تھی کہ فعل کا فاعل ظاہر ہوگا کہ مضمر ہوگا. جیسے ضرب زید، زید نے مارا. اگر فعل کا فاعل ظاہر ہے تو پھر فعل واحد رہے گا اور جو فاعل بڑھتا رہے گا. جیسے ضرب ولد، ایک بچے نے مارا. پھر ضرب ولدان، دو بچوں نے مارا. اسی طرح جب اسم کے ساتھ ابتدا ہوگی تو اب وہ اسم کو ہم مبتدا کہیں گے کہ یہاں کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے. اس کے بعد اس کی خبر ہوگی کہ یہ کیا ہوئی. مطلب زیدن ہے، زیدن قائم، زید کھڑا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک ہے ضرب زیدن، زید نے مارا. ضرب فعل، زیدن فاعل ہو جائے گا، یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. ایک ہے زیدن قائم، زید کھڑا ہے. تو زیدن کو ہم مبتدا کہیں گے اور قائمن کو ہم کیا کہیں گے، خبر کہیں گے. پھر آگے اس کی مزید اصول آ رہے ہیں کہ پھر وہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. وہ تھوڑا سا اس میں ہمیں غور کی ضرورت ہوگی. جیسے ہم غور کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہوتی جائے گی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی انشاءاللہ عربیہ. ٹھیک ہو گیا. بچہ اپنے جھولے میں سوتا ہے. جی مبشر بھائی، بچہ اپنے جھولے میں سوتا ہے. الطفل ينام فی مہدی. ہاں فی مہدی، مہدی ہی فی اپنے مہدی. الطفل جی ینام فی، اپنے میں آئے گا نا فی مہدی. اگر ہوتا نا بچہ جھولے میں سوتا ہے تو پھر ہم کہیں گے الطفل ینام فی المہدی. ٹھیک ہے جی. خرم صاحب فی مہدی اور فی المہدی میں کیا فرق ہے؟ خرم ہے، خرم جی 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 مفتی صاحب. جی. اچھا اگر تو آئے نا کہ وہ جھولے میں سوتا ہے تو فی المہدی آئے گا. جی اگر وہ آئے کہ اپنے جھولے میں سوتا ہے تو فی مہدی ہی آئے گا. ہاں فی مہدی آئے گا. جی بچہ پھر اپنے الف لام نہیں آئے گا. پھر الف لام نہیں آئے گا. شاباش. بچہ اپنے جھولے میں جاگتا ہے. جی الطفل یستیقظ فی مہدی. جی محمد برہان بھائی. جی برہان بھائی. مفتی صاحب یہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ فی المہدی جب آئے گا الف لام نہیں آئے گا. ہاں اب بچہ تو ایک ہی جھولے میں سو سکتا ہے نا، تو یہاں پہ فی اگر نکرہ استعمال کریں گے تو غلط نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، نکرہ کیسے کریں ہم؟ فی اس کو وہ تو ضمیر کے ساتھ معرفہ ہو رہا نا، مہدی ہی. مہدی ہی یعنی اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الف لام نہیں آنا چاہیے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. الف لام جو اپنے کا معنی پھر الف لام نہیں دے گا نا. نہیں ہی بھی لگائیں اور الف لام بھی اگر لگا دیں. نہیں یہ دو نہیں ہو سکتے. اچھا یہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. آپ اچھا میں ابھی بتاؤں آپ کو بات. آپ نے پوچھنے سے بات مزید وضاحت ہوتی ہے. آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جو مضاف ہوتا ہے نا اس پر الف لام نہیں آتا. پڑھا ہے نا آپ نے؟ مضاف پر تنوین نہیں آتی اور الف لام نہیں آتا تو وہ مضاف بنے گا. فی مہدی، فی حرف جار، مہدی مضاف، ہی ضمیر مضاف ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. جی جی. آگے پڑھیں جی. غلام کیا نام ان کا؟
غلام. عبدالرؤف صاحب اگلا پڑھیں. بچہ پانی مانگتا ہے. عبدالرؤف صاحب. عبد المجید صاحب بچہ پانی مانگتا ہے. جی رفیہ بی بی بچہ پانی مانگتا ہے. الطفل ہاں يطلب الماء. شاباش. یطلب الطفل یطلب الماء. دیکھیں اب یہ ہوتا ہے، یہ مبتدا ہے. الطفل مبتدا ہے، یطلب فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، اور ضمیر لوٹ رہی ہے الطفل کی طرف. بچہ الطفل یطلب الماء، یہ مفعول بھی بن جائے گا. بچہ پانی مانگتا ہے. اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ. جب جملہ اسمیہ ہوگا تو پہلا جو اسم ہوگا وہ مبتدا ہوگا، پھر اگلی اس کی خبر ہوگی. خبر واحد بھی ہو سکتی ہے اور خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے. یہاں پورا جملہ خبر اس کے. الطفل مبتدا، ینام کیا ہے، یطلب الماء، تو یطلب الماء پورا جملہ یہ خبر بن جائے گی. چلیں آگے. آمنہ بتائے گی کیا آپ پانی مانگتے ہیں؟ هل أنت يطلب الماء؟ نہیں آپ. حل انت، هل أنت تطلب الماء؟ حل انت تطلب الماء. حل انت جی یہ صحیح رہے گا اسی طرح. ٹھیک ہے. حل انت، جب انت آئے گا پھر آگے تطلب. حل انت تطلب الماء. جی خالد منظور صاحب کیا آپ کا دوست پانی مانگتا ہے؟ هل صديقك تطلب الماء؟ حل صدیقوں کا تطلب تو پھر حاضر ہو گیا نا. حل صدیق، آپ کا دوست حاضر تو نہیں، آپ کا دوست غائب میں ہے. اچھا ٹھیک ہے. هل صديقك يطلب الماء؟ ہاں یطلب الماء. حل صدیقوں کا یطلب الماء. شاباش. آپ جو کہہ رہے ہیں نا سر، آپ تو اس سے میں آ گیا تھا کہ ہاں نہیں، وہ تطلب. صدیقوں کا میں آپ آ رہا ہے. آپ کا دوست. جی ہاں میرا دوست پانی مانگتا ہے. محمد برہان. جی یہ ہو جائے گا نعم صدیقی یطلب الماء. شاباش. نعم صدیقی یطلب الماء. دیکھیے ماشاء اللہ آپ فرفر آپ عربی بول رہے ہیں. کیا آپ قلم مانگتے ہیں؟ خرم شہزاد. هل أنت تطلب القلم؟ شاباش ٹھیک ہے. جامی صاحب جی نہیں بلکہ میں کاپی مانگتا ہوں. جامی صاحب. جی نہیں. لا لا بل لا بل لا بل میں انا حسیر انا اطلب انا اطلب الا بس انا اطلب. کاپی کو کیا بولتے ہیں؟ کاپی کو کاپی بولتے ہیں. کرا. ہاں کراستہ. شاباش. انا اطلب الکراست. جی ضیاء الحق صاحب کیا آپ جھولے میں سوتے ہیں؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل انت تنام فی المہد؟ حل تنام سیدھا حل تنام فی المہد. کیا آپ حل انت بھی ٹھیک ہے لیکن حل تنام فی المہد کیا آپ جھولے میں سوتے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے صحیح جواب دیا. جی مبشر صاحب. حضرت ہم نے اس سے پہلے جو سبق پڑھے ہیں تو اس میں ہم جو قدرتی یا یہ تو اس میں زیر لگا دیتے اس کے نیچے کہ ہم نے کتاب میں لکھا، کاپی میں لکھا. یہ زبر چلنے لگا ہے تو اس میں ہمیں تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے. کلیئر کر دیں اگر. جی نہیں بلکہ میں دیکھیں مانگتا ہوں، ایک ہے مانگتا ہوں تو میں اس کاپی کو مانگ رہا ہوں. وہ ہے میں لکھتا ہوں، وہ لکھنے کا اوپر ہوتا ہے. جو ہم لکھتے ہیں نا وہ اس کے لیے القراست آئے گا. لیکن جو میں اٹھانا چاہتا ہوں تو پھر میں کاپی کو اٹھانا، ڈائریکٹ کاپی کو کہوں گا کہ میں کاپی کو مانگتا ہوں، کاپی مجھے چاہیے. تو جو اللہ آتا ہے نا لکھنے پر، یکتبو انا، جیسے نا ان اکتبو القراستی، میں کاپی پر لکھ رہا ہوں، تو اوپر ہوتا ہے نا لکھنا. حضرت یہ میرے خیال میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ جار مجرور کی وجہ سے زیر آ جاتی ہے نا. ہاں وہ جار بعض جگہ جی پر وہ آ رہی ہے ہوتا ہے. ہاں کیونکہ میں دیکھیں نا میں لکھتا ہوں تو پھر میں کسی کے اوپر لکھتا ہوں تو اس کے لیے پھر اوپر کے لیے اللہ آتا ہے. جب اللہ آ جائے گا تو وہ پھر قراصتی کو زیر دے دے گا. اللہ حرف جار ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں یہاں لکھ نہیں رہا، مجھے یہاں چاہیے، کاپی چاہیے.
پھر یہاں کہوں گا انا اطلب الماء انا قراصۃ، انا اطلب القراصۃ، مجھے کاپی چاہیے. جی مبشر صاحب جی حضرت. تسلی جی ہو رہی ہے؟ جی جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے. جی نہیں بلکہ میں چٹائی پر سوتا ہوں. جی نہیں بلکہ میں چٹائی پہ سوتا ہوں. جی کون کون اس کا کرے گا عربی؟ جی خرم شہزاد صاحب. جی لا بل انا انام علی الحصیر. شاباش شاباش، ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. آپ توجہ دے رہے ہیں کافی جو ہے نا وہ آپ تقریباً سارے ہی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آمنہ بلال پڑھے الدرس الخامس عشر. جی باسن باسن بس جی تذکرتن ٹکٹ جی. ینزلو وہ اترتا ہے اچھا ینزلو، یرکب ینزلو وہ اترتا ہے. یہ کس باب سے ہوگا ینزلو؟ ینزلو ناصرہ ینصرو. ہاں تو ناصرہ ینصرو ہے تو ینزلو تو پھر نہیں ہوا نا پھر یہ تو اس کے. اچھا ہاں جی رفیہ، رفیہ بتائیں آپ کی سسٹر نے رفیہ. ہاں جی ہاں رفیہ بتائیں ینزلو کس باب سے ہوگا؟ حاسبہ یحسب. حاسبہ یاسبو. جی ضیاء الحق صاحب، ضیاء الحق صاحب ینزلو کس باب سے ہوگا؟ جی جی یہ داربا یادربو. شاباش دارابا. یہ دیکھنا یہ ینزلو یادربو اس طرح ہم نے اس کو دیکھنا ہے. پورا پیٹرن اسی پہ لانا ہے بالکل ایسے ینزلو یعنی یادربو. ٹھیک ہے تو وہ اترتا ہے. اب سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہو گیا. آگے کیا ہے؟ یرکبو یرکبو. یہ کس باب سے ہوگا؟ یہ کس باب سے ہوگا؟ یرکبو یدربو نہیں 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 میں یہ ہوگا جامی صاحب یس میں یسمو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے یسمو سے ہوگا. جامی صاحب مائک میوٹ کر لیں. جامی صاحب مائک میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے شاباش. اسی طرح ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے چلے آگے پڑھیں. شار ان سڑک یسیرو وہ چلتا ہے یا خذو وہ لیتا ہے خذ وہ سما پھر بغیری بغیر ان سے. جی آگے رفیہ حاذا پڑھے. بس آگے رفیہ پڑھے. ہاذا باسن جی یہ بس ہے. حاضی تذکرتن یہ ٹکٹ ہے. ہاں ارکبو فی الباسی میں سوار ہوتا ہوں بس میں. انزلو عن الباسی میں بس سے اترتا ہوں. انزلو کون سا سیکھا ہے؟ انزلو کون سا سیکھا ہے؟ انزلو ہے متکلم واحد متکلم. شاباش واحد متکلم. میں اترتا ہوں بس سے. جی جی یرکبو یرکبو زیدن فی الباسی زید بس میں سوار ہوتا ہے. ہاں زید. اب زیدن اس کو کہ یہ جملہ اسمیہ ہے کہ جملہ فعلیہ ہے؟ اسمیہ جملہ اسمیہ. یرکبو زیدن پہلے آ گیا. نہیں نہیں اچھا یرکبو زیدن فی الباس سے یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ فعلیہ. شاباش جملہ فعلیہ. کیونکہ یرکبو ہاں یرکبو فعل آ گیا نا. یرکبو دیکھیں اب یرکبو فعل ہے زیدن اس کا اس فاعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فی الباسی فی حرف جار الباسی مجرور. جار مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے فعل یرکبو کے. یرکب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اس کو کہتے ہیں ترکیب. اس طرح ہم پورے جملے کی جو ترکیب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. زیدن ہاں جی زیدن یاخذ تذکرۃ زید ٹکٹ لیتا ہے. ہاں اب یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ. شاباش. کیوں کیسے آپ کو پتہ چلا یہ جملہ اسمیہ ہے؟ اس میں اسم پہلے ہے. زید ہاں اسم ہے پہلے تو آیا. اسم ٹھیک ہے. پہلے. اب یہ زیدن یہ مبتدا ہو جائے گا یا خود تذکرہ یہ پورا جملہ اس کی خبر ہو جائے گا. جی مبشر بھائی آگے پڑھیں آپ. مبشر صاحب مبشر صاحب
آمنہ ہینڈ ریز کو ختم کرتے ہیں ان کو. ہاں جی مبشر صاحب. یسیر الباس حضرت میں نے اس کی میننگ میرے ذہن میں نہیں ہے تو پھر دقت ہوگی مجھے. ہاں چلتی ہے بس اشارے پر یسیرو چلتی ہے اوپر لکھی ہوئی یسیرو چلنا. جی 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 بس چلتی ہے یسیر چلتی ہے بس اللہ سڑک پر بس سڑک پر چلتی ہے. لا ترکبو لا ترکب الباس بغیر تذکرۃ مطلب نہیں تم کو چڑھنا چاہیے تم کو چڑھنا چاہیے اللہ بس پر بغیر تذکرہ مطلب بغیر ٹکٹ کے آپ کو بس میں نہیں چڑھنا چاہیے. ہاں بالکل آپ بس پہ مت چڑھیں بغیر ٹکٹ کے بس پہ مت چڑھیں. ٹھیک ہے جی جی آگے خذت تذکرۃ خذت تذکرۃ لو ٹکٹ. سما کا مطلب پھر ہوتا ہے پھر ارکبو مطلب چڑھو الل بس مطلب سوار ہو. جی الل بس میں پہلے ٹکٹ لو پھر جو ہے بس میں چڑھو. ارکب الل بس مطلب بس میں چڑھو یا بس میں سوار ہو. انزل انل بس انزل کا مینس ہو گیا حضرت اتریں بس سے اتریں. ہاں جی ہاں جی حل صدیقو کا کیا تمہارا دوست یرکبو مانی سوار ہوتا ہے الل بس میں کیا تمہارا دوست بس میں سوار ہوتا ہے. نعم ہاں صدیقی میرا دوست یرکبو وہ سوار ہوتا ہے الل بس پر. ہاں میرا دوست بس پر سوار ہوتا ہے. جی برہان بھائی برہان صاحب. جی مفتی صاحب جی یہاں سے آ جائے گا حل انت تاخذ تذکرۃ حل انت کیا تم تاخذ ٹکٹ لیتے ہو تذکرۃ کیا تم ٹکٹ لیتے ہو. حل زید یاخذ التذکرۃ کیا زید ٹکٹ لیتا ہے. خذ تذکرۃ یعنی ٹکٹ لو. انزل علی الباسی بس سے اترو. ارکب علی الباسی بس پر سوار ہو یا چڑھو. حل یرکب صدیقو کا علی الباسی حل کا مطلب کیا یرکب وہ سوار ہوتا ہے کون یعنی تمہارا دوست وہ نہیں آگے صدیقو کا فاعل بنے گا کیا آپ کا دوست سوار ہوتا ہے. کیا آپ کا دوست یعنی بس پر سوار ہوتا ہے. حل یاخذ خالدونی تذکرۃ کیا خالد ٹکٹ لیتا ہے. اچھا یہ خالدونی کیوں آیا یہ نون اس کو کہتے ہیں یعنی اس کے بغیر بھی تو کرنا تھا جو نون خالدون ہے نا خالدون خالدون ہے نا نون کو پھر اصل میں دال پیش نون دن کو تنوین دے دیا نا تو نون کو زیر دے دیا خالدون تذکرۃ. جی ٹھیک اچھا پھر اینا یسیر الباسی بس کہاں یعنی چلتی ہے. حل یسیر الباسی علی الشارع کیا بس سڑک پر چلتی ہے. حل تسیر علی الشارع کیا تم سڑک پر چلتے ہو. حل تنزل عن الباسی کیا تم بس سے اترتے ہو. کیا آپ بس سے اترتے ہو. انا انزل علی الباسی میں بس سے اترتا ہوں. انت ترکب علی الباسی کیا تم بس پر سوار ہوتے ہو. شاباش ٹھیک ہے. اب اردو سے عربی آپ کر کے آئیے گا تو جتنا کریں گے انشاءاللہ. میرا ایک سوال تھا. جی جی ہم نے یہاں یسیرو پڑھا ہے یہ یمشی سے کس طرح الگ ہے. وہ بھی چلنا ہوتا ہے یمشی کل پچھلے اسباق میں پڑھا تھا سبق میں پڑھا تھا یعنی کہ یمشی پیدل چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں تو یہ جو یسیر و تیرنا ہوتا ہے نا بس اس حساب سے ہمارے حساب سے نہیں چلتی نا. بس کو یمشی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے ویسے چلنا ایسے ہوتا ہے رینگنا. ایک ہوتا ہے 2 پاؤں سے چلنا. اس میں فرق ہے نا. مبشر بھائی سمجھ آ رہی ہے. ہم 2 پاؤں جی بالکل حضرت میں سمجھ ایسے چل رہے ہوتے ہیں نا. بس جو پیدل چلنے کو یمشی کہیں گے. پیدل چلنے کو
باقی جو بس چلے گی مفتی صاحب اگر تو کچھ جی اور چل رہا ہو جیسے گھوڑا وغیرہ اسے کیا کہیں گے؟ یسیرو کہہ دیں گے اسے بھی نہیں، اس کو یا اسے یمشی، کچھ اور؟ جو انسان ہے اچھا یا اسے جو یمشی، اس کو یمشی کہیں گے، جو جانور ہے نا اس کو یمشی کہیں گے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے جی. مردوں کو ریشمی لباس پہننے سے متعلق ہم نے کل سنا تھا کہ نہیں، تواضع کا لباس یہاں حضرت سے. میرا ایک سوال، جی حضرت میں تھوڑا ڈسٹرب کرنا چاہوں گا، معافی چاہوں گا. کل ہم نے جو پینٹ فولڈ کے حوالے سے آپ نے ہمیں بتایا تھا، تو حضرت جیسے ہم لوگ جو آج کل نارمل فیشنیبل کپڑے پہنتے ہیں تو یہ اگر زیادہ تر ٹخنوں سے نیچے رہتے ہیں. مجھے ایک صاحب ملے تھے، انہوں نے کہا تھا، ایک حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ نے ایک کسی صحابی کو حکم دیا کہ آپ وضو کر کے آؤ. انہوں نے 3 بار وضو کرایا، پھر آخر میں انہوں نے بتایا کہ آپ کے جو یہ لباس ہے یہ ٹخنوں سے نیچے ہے. تو حضرت کیا پھر یہ ہم، اور کچھ علماء سے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے رسول اللہ نے منع فرمایا، اس لیے پینٹ کھول کے پڑھو. جب ہم پینٹ کھول کے پڑھتے ہیں تو ٹخنے ڈھک جاتے ہیں. اور حضرت یہ کافی کم ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ٹخنوں سے اوپر کا لباس پہن پائیں، تو اس میں حضرت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اس پر میری ویڈیو ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو یہ نماز میں فولڈ کرنے سے منع کیا ہے، کپڑا فولڈ کرنے سے، سمیٹنے سے منع کیا. یہ بخاری میں حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور جو حدیث ہے کہ آپ اس نے ٹخنے ننگے نہیں کیے تھے کہ دوبارہ نماز پڑھا، وہ ایک تنبیہ کے لیے تھی، اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے روایت ہے. کچھ اس کو ضعیف کہتے ہیں، کچھ اس کو صحیح کہتے ہیں. تو وہ بخاری والی روایت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی صحیح روایت کے. تو صحیح روایت جو ایک نہیں درجنوں صحیح روایت یہ کہ آپ نے کپڑا فولڈ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اس کا یہ کہ آپ اس کو اوپر کریں، ناف سے ایسے کپڑے کو اوپر کریں. اب پینٹ کا مسئلہ تو اس وقت نہیں تھا، اس وقت یہ تھا کہ آپ کپڑے کو اوپر ایسا کریں. ٹھیک ہے جی. اگر پینٹ بڑی ہے تو پھر آپ ایسے ہی پڑھیں. ٹھیک ہے. فولڈ نہ کریں، فولڈ کرنا زیادہ منع ہے. ٹھیک ہے. فولڈ کرنا کیا ہے، زیادہ منع ہے. تو اس لیے جو فولڈ نہیں کریں گے اوپر اس کو کھینچیں گے جتنا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، ایک فولڈ کرنے میں ایک ہے کہ اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں، پینٹ بڑی ہے تو گھر سے فولڈ کر کے نکل سکتے ہیں، اس میں یہ ہے. لیکن ایک عین وقت نماز کے وقت اس کو فولڈ نہ کریں، یا آپ راستے میں بھی جا رہے ہیں تو اس وقت آپ فولڈ کر کے کریں تو وہ الگ بات ہے. لیکن نماز کے وقت فولڈ کرنا یہ منع ہے اس میں. صلی اللہ علیہ محمد. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا، جب شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے آدمی نے تو وہ بعض لوگ شلوار ٹخنے اوپر کرنے کے لیے نا، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے تو اوپر سے فولڈ کر دیتے ہیں ہزار بند والی جگہ سے. فولڈ کرنا ہی نہیں ہے، یہ اوپر سے بھی نہیں کرنا. ہاں نہیں کرنا، فولڈ بھی نہیں کرنا، فولڈ نہیں کرنا. ایسے کھینچ لینا ہے آپ اس کو. ایک ہوتا ہے نا کہ ڈھیلی سی ہوتی ہے شلوار، اس کو اوپر کھینچے ہیں، ناف کے اوپر ہی تھوڑا سا کر دیں. تو باقی فولڈ نہ کریں، نہ نیچے سے نہ اوپر سے. ٹھیک ہو گئی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، تواضع کا لباس پہننا، اس بارے میں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طاقت کے باوجود محض تواضع کے طور پر عمدہ لباس چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دنوں سے تمام مخلوقات کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ ایمان کا جوڑا چاہے پہن لے، جو جوڑا چاہے پہن لے. یعنی کہ تواضع ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بہت اعلیٰ لباس بھی تو پہن سکتا ہے لیکن وہ درمیانہ پہنتا ہے. تو یہ انکساری کہ میں بھی ان لوگوں کے درمیان ہی میں رہوں، تو اس کو اتنا اعلیٰ لباس. لیکن آگے حدیثیں ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو اپنے پیسے کے لحاظ سے وہ لباس پہنے، ٹھیک ہے. لیکن ہائی پروفائل جس طرح لوگ ہوتے ہیں وہ اچھا لباس پہن سکتے لیکن باوجود اس کے مناسب لحاظ پہنتے ہیں، یہ ان کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی گھٹیا اور لباس پہننا، یہ بھی نہیں صحیح. جس کو اللہ نے دیا ہے اس حساب سے اپنی اس کو نظر بھی آنا چاہیے جو اللہ نے اس پر نعمت کی ہے. اچھا مجھے صاحب معافی چاہتا ہوں، یہ صرف لباس کے بارے میں ہے یا جیسے سواری اور باقی معاملات میں بھی ایسے ہی ہے؟ یہ تو یہاں تک تو لباس کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. باقی سواری جو باتیں ہیں وہ بھی احتیاط بہتر ہے. جو درمیانہ چال بڑی اچھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ ایک بندہ جو ہے نا وہ 40-50 لاکھ والی گاڑی پہ سوار ہو سکتا ہے، اچھا مناسب ہے،
لیکن وہ 1 کروڑ خرچ کر لیتا ہے تو 60 لاکھ جو اوپر خرچ کر رہا ہے تو وہ اور کسی اچھے کام میں بھی کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں تھوڑی ہیں، وہ اپنے اس کی نیت پر ہے. ٹھیک ہے. ابھی وہ ایک میں سن رہا تھا، وہ تھا تو ہندو لیکن اس کی اپنی وہ اس نے پوچھا کہ تو نے یار 66,000 درہم کا صرف تو نے نمبر لیا ہے گاڑی کا، ایسا کوئی ہے دبئی میں کوئی ایسا واقعہ؟ ایک ہندو ہے میرے خیال انڈیا کا، تو اس 66,000 کا یا 66 لاکھ کا نمبر کوئی گولڈن نمبر لیا. تو اس نے کہا یار تم نے اتنا خرچہ فضول کیوں کر دیا؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتہ، فضول نہیں ہے. جب اس طرح کا نمبر اضافی لیتے ہیں نا، وہ جو پیسے ہوتے ہیں نا وہ دبئی حکومت کے جو رفاہی کام ہوتے ہیں اس میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ حکومت کا انہوں نے ایک قانون بنایا ہے کہ جو اس طرح کے نمبر میں یا زیادہ پیسے لے کے یا کوئی چیز اس طرح کرے گا تو کہتا وہ میرے ان پیسوں سے انہوں نے بینک بنایا، پورا ہاسپٹل بنایا تھا. تو یعنی ان کا اپنا ایک نظریہ تھا. بہرحال ہمیں جو اسلام میں وہ درمیانہ رہنے کا ہے، زیادہ بھی خرچ نہ کرے اور بالکل ہی نہ خرچ کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اپنی حیثیت کے حساب سے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ بالواسطہ والد اپنے دادا سے بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر نعمت کا اثر دیکھنا پسند فرماتے ہیں. وہ حدیث آ گئی نا کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اچھا ہے، لیکن اس میں فضول چیزیں یا اکڑ یا تکبر یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اتنا ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے تو آپ موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں تو یہ بھی تو صحیح نہیں نا. آپ گاڑی لے سکتے ہیں تو آپ اس گاڑی پہ آئے ہیں. آپ مکان لے سکتے ہیں، آپ مناسب آپ کا مکان ہونا چاہیے، آپ کی سواری مناسب ہونا چاہیے، آپ کا لباس مناسب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب آپ اچھی خاصی آپ کی وہ ہے، سارا کچھ ہے، تو آپ کے پاس موبائل بھی اس حساب سے ذرا مناسب ہوں. یعنی یہ ساری چیزیں جو مینٹین رکھتی ہے تو یہ ہونی چاہیے. اثر نظر آنا چاہیے کہ ہاں اس کو اللہ نے دیا ہے. مردوں کو ریشمی کپڑا پہننا کب جائز ہے اور کب حرام ہے؟ ویسے تو حرام ہے، لیکن عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشمی لباس نہ پہنو کیونکہ جس شخص نے اسے دنیا میں پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا. یہ مردوں کے لیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ریشم وہی شخص پہنتا ہے جس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ فرمایا جس نے دنیا میں ریشمی لباس پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ریشمی کپڑا اٹھا کر دائیں ہاتھ میں رکھا اور بائیں ہاتھ میں سونا رکھا. فرمایا دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہے ریشمی. ٹھیک ہے. تو ریشمی پورا لباس حرام ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ مثلا بٹن ہے ریشمی، کف ہیں، یا اس طرح آپ یعنی یہ جیسے زنجیری ہے یا اس طرح کچھ ریشمی آپ ڈال سکتے ہیں. پورا لباس نہیں، لیکن اس کے کچھ حصے آپ ریشمی آپ مضبوطی کے لیے یا خوبصورتی کے لیے اس میں لگوا سکتے ہیں. اچھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشمی لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام. ٹھیک ہے جی. اور عورتوں کی حلال ہیں، اور عورتیں یہ ریشمی پہنیں گی. تو حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے اور ریشمی کپڑا پہننے نیز اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. ریشمی کپڑا پہننے سے اور بیٹھنے سے منع فرمایا. خارش والے کو ریشم پہننے کی اجازت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت زبیر اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کو ریشمی لباس پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی کیونکہ ان دونوں کو خارش تھی. تو کسی مجبوری کے تحت یہ لباس کیا ہے، پہنا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. چیتے کے چمڑے پر بیٹھنا اور اس پر سوار ہونے کی ممانعت. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ریشمی کپڑے اور چیتے کے چمڑے پر سوار نہ ہونا. ریشمی کا کپڑا، چیتے کا. حضرت ابو الملی رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کے چمڑوں سے منع فرمایا. جو درندے ہیں نا، شیر ہے، چیتا ہے، ان کے چمڑے لوگ بنا کے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، ذرا ایک ٹھاٹھ لگتا ہے، تو اس پر آپ ایسا نہ کریں. تو اکثر آپ علماء دیکھے ہوں گے یا بزرگان، وہ نیچے ایک کپڑا ہوتا ہے چمڑا، وہ ہوتا ہے بکری کا، اس میں تواضع ہوتی ہے، وہ بکری کا چمڑا نیچے بچھا کے نا اس پہ بیٹھتے ہیں. نئے کپڑے جوتے پہنتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیا کپڑا پہنتے وقت اس کپڑے کا نام یعنی پگڑی ہے، قمیص ہے، چادر وغیرہ لے کر فرماتے
یہ اللہ تو ہی ستائش کے لائق ہے، تو نے مجھے یہ لباس پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر اور جس کے لیے یہ بنایا گیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی لباس پہن کے دعا مانگنا کہ الحمد اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک خیر و خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شر و شر ما صنع لہ۔ تو یہ عربی میں اس کو پڑھ لیں یا اردو میں پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہت اچھا ہے، اللہ نے یہ لباس دیا ہے، اس اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے یہ مجھے لباس دیا، انسان کی زینت ہے اس میں۔ اچھا، لباس میں دائیں جانب سے ابتدا کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب آپ لباس پہنیں تو آپ ابتدا کہاں سے کریں؟ دائیں جانب، یعنی دایاں آپ نے جو ہے وہ ہاتھ اس میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی ہے آپ نے شلوار پہنی ہے تو پھر دایاں پاؤں جو ہے اس میں شامل کریں، داخل کریں، تو یہ دایاں کا ہونا بھی یہ بھی جو سنت ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ